ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہو بھی جاتا بوجھ غم کا کم جو اس کے سر سے کچھ پاؤں اس نے اپنے باہر کر لیے چادر سے کچھ۔ واہ! اور کیا خبر یہ ہنس کے ملنے والا دشمن ہے کہ دوست، آج کا انسان ہے اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ واہ واہ! کہ جو پتھر تھی وہ پھول ہوتی جا رہی ہے، وہ لڑکی پریم کے انوکول ہوتی جا رہی ہے، وہ جب کالج میں آئی تھی بہت شالین سی تھی، ہمارے ساتھ رہ کر پھول ہوتی جا رہی ہے۔ بزم شعر و ادب کی اس خوبصورت محفل میں آپ کا استقبال، آپ کا سواگت۔ ناظرین، میں شبیر مومن آج گفتگو کرتے ہیں اردو کے بارے میں۔ اردو کی غزل کئی صنف اردو میں ہے، شاعری کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج ہم ایک مشہور شاعر سے آپ کو روبرو کرانا چاہتے ہیں، گفتگو کریں گے ان سے، ہر موضوع پر، ہر مدعے پر ان سے بات کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ ان سے کلام بھی سنا جائے گا، اور اردو کا اس دور میں کیا معیار ہے۔ حاضرین اور ناظرین، بزم شعر و ادب کی یہ خوبصورت محفل میں ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے۔ ہم آپ سے ملاقات کرا رہے ہیں ضلع بجنور کے گاؤں میوہ نوادہ سے رہنے والے اقرار احمد ساحل سے، جو استاد شعرا ہیں اور بزم کاروان قلم ایک باقاعدہ ایک تنظیم چلاتے ہیں۔ ناظرین، غزل کی بات کریں تو غزل کئی پیرائے میں، کئی صنف میں الگ الگ طرح سے بات کرتی ہے۔ میں بات کروں تو اقبال اظہر نے کہا کہ جو پتھر تھی وہ پھول ہوتی جا رہی ہے، وہ لڑکی پریم کے انوکول ہوتی جا رہی ہے، وہ جب کالج میں آئی تھی بہت شالین سی تھی، ہمارے ساتھ رہ کر پھول ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت شاعروں نے الگ الگ طرح سے، جہاں اقبال اظہر کی اگر ہم بات کریں تو ان کی شاعری میں ہندی اور اردو کا بہترین سنگم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اور شاعری کی اگر بات کریں تو سب نے اپنے اپنے جو ان کی اپنی اپنی طریقہ ہوتا ہے شعر کہنے کا، وہ آزماتے ہیں۔ میں 4 مصروں کے ساتھ محترم شاعر کو مدعو کرتا ہوں، یعنی آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کامرانی دو جہاں کی اس کے سر ہو جائے گی، تیری رحمت کی خدا جس پہ نظر ہو جائے گی۔ رزق ناجائز جو کھایا یہ بھی غافل سوچ لے، ہر دعا تیری مسلمہ بے اثر ہو جائے گی۔ میں مول صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو شعر قوم کے لیے جو آج کے حالات ہیں اس پر بھی ہمارے ناظرین کو کوئی عنایت کرنا۔ مطلب وہ شعر میں حاضر کرتا ہوں، حالات حاضرہ ہیں جی، قوم کے لیے، اس میں پیغام بھی ہے۔ تحت میں پڑھتا ہوں کہ جی جی، ہو بھی جاتا بوجھ غم کا کم جو اس کے سر سے کچھ، ہو بھی جاتا بوجھ کا وہ اس کے سر سے جو ہو بھی جاتا بوجھ غم کا کم جو اس کے سر سے کچھ پاؤں اس نے اپنے باہر کر لیے چادر سے کچھ۔ آہا، ہو بھی جاتا بوجھ غم کا کم جو اس کے سر سے کچھ پاؤں اس نے اپنے باہر کر لیے چادر سے کچھ۔ واہ! اور کیا خبر یہ ہنس کے ملنے والا دشمن ہے کہ دوست، آہا، کیا خبر یہ ہنس کے ملنے والا دشمن ہے کہ دوست، کیا خوبصورت پیغام۔ آج کا انسان ہے اندر سے کچھ باہر سے کچھ، واہ واہ! آج کا انسان ہے اندر سے کچھ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ تیز بارش بھی مقدر سے تبھی ہونے لگی، آہا، تیز بارش بھی مقدر سے تبھی ہونے لگی۔ پھونس آندھی نے اڑایا جب میرے چھپر سے کچھ، ہائے ہائے ہائے، کیا پھونس آندھی نے اڑایا جب میرے چھپر سے کچھ۔ شکریہ۔ بولی اقرار احمد ساحل ہندوستان کے کونے کونے میں آپ مشاعروں میں بھی جاتے ہیں، ساتھ ساتھ نشستوں کا اہم حصہ بھی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اردو کے حوالے سے اگر بات کریں زندگی کا کافی طویل حصہ آپ نے اردو کو دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اردو ادب کے علاوہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں بات کریں تو ٹیچنگ کراتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ میں ان کی اس تعارف کے ساتھ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو آپ کی طرف سے عطا ہو جائے۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر
नात के अता की। आप हजरात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। पर नबी के जो भी कुछ दिन गुजार आए, दर पर नबी के जो भी, दर पर नबी के जो भी, दर पर नबी के जो भी कुछ दिन गुजार आए, कुछ दिन गुजार आए, वल्लाह अपनी बिगड़ी किस्मत सवार आए, वल्लाह अपनी बिगड़ी किस्मत सवार आए, वल्लाह अपनी बिगड़ी किस्मत सवार आए, हो जाए ख्वाबों ही में दीदार मुस्तफा का, हो जाए ख्वाबों ही में दीदार मुस्तफा का, दीदार मुस्तफा का, कुछ तो सुकून हो हासिल, कुछ तो करार आए, कुछ तो करार आए, और तैबा पहुँच के उनको मैं हाल गम सुनाऊं, तैबा पहुँच के उनको, तैबा पहुँच के उनको मैं हाल गम सुनाऊं, मैं हाल गम सुनाऊं, वो दिन कभी तो मेरे परवरदिगार आए, वो दिन कभी तो मेरे परवरदिगार आए, और इश्क़ नबी का रोशन रखा चिरागो हरदम, इश्क़ नबी का रोशन, इश्क़ नबी का रोशन रखा चिरागो हरदम, रखा चिरागो हरदम, तूफान जिंदगी में गरचे हजारों आए, तूफान जिंदगी में। और ये शेर मेरी नात का बहुत खूबसूरत जी अता कि महफिल में मुस्तफ़ा की तारी है ज़लज़ला सा, बातिल की महफिलों पर तारी है ज़लज़ला सा, बातिल की महफिलों पर, बातिल की महफिलों पर, महफिल में मुस्तफ़ा की जब चार यारों आए, महफिल में मुस्तफ़ा की जब चार, और ये आखिरी शेर नात का कि मेरी जबी हो साहिल और उनका पाक दर हो, मेरी जबी हो साहिल, मेरी जबी हो साहिल और उनका पाक दर हो, और उनका पाक दर हो, मौका मुझे मयसर ये बार बार आए, दर पर नबी के जो भी कुछ दिन गुजारे। शुक्रिया। मोहन साहब, जैसे कि आप आज की शायरी में और पुरानी शायरी में कितना फ़र्क देख रहे हैं आपकी नज़र में? पहले जो शुआरा हजरात थे वो सब रिवायती शायरी करते थे, महबूब से बातें करना और इसी पर असर सारा होता है, सारा हालात हाजरा नहीं होती थी। आजकल तो शुआरा हजरात ने से ये वाली सिल्फ इख्तियार की है, उसमें हालात हाजरा है और गरीबों का, परेशान हालों का दुख दर्द उस पर बयान किया जाता है। तो पहली वाली शायरी से मौजूदा शायरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये मौजूदा दौर की जो शायरी है
یہ دل کو زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ اثر کرتی ہے، اسی لیے زیادہ مقبول بھی ہے اس لیے زیادہ مقبول عوام میں. عوام کا اس پر زیادہ اثر ہاں ہاں بالکل بالکل. خدایا ہم پہ یہ انعام کر دے، جہاں میں بھائی چارہ عام کر دے، محبت کی محبت کو جہاں میں، کہ اب ظلم و ستم کی سام کر دے، بھٹک جائیں نہ راہ حق سے مولا، ہمیں انسانیت کے نام کر دے. حاضرین، ملک راج ساحل سے جہاں ہر موضوع پر بات ہو رہی ہے، وہیں میں التماس کروں گا کہ وہ ایک غزل کے چند اشعار بھی ہمیں عطا فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے. مانا آج غموں کے تانے بانے ہیں، مانا آج تک غموں کے تانے بانے ہیں. مانا آج غموں کے تانے بانے ہیں، مانا آج غموں مانا آج غموں کے تانے بانے ہیں، واہ. فکر نہ کر خوشیوں کے دن بھی آنے ہیں، فکر نہ کر خوشیوں کے دن بھی آنے ہیں. فکر نہ کر خوشیوں کے دن بھی آنے آنے ہیں. اور حسن بدلہ کو جس طرح سے جی عطا کیا کہ سہ کے ستم بھی درد سے جو بیگانے ہیں، سہ کے ستم بھی درد سے جو بیگانے ہیں، سہ کے ستم بھی درد سے جو بیگانے واہ ہیں، کیا کہ یا تو وہ پاگل ہے یا دیوانے ہیں. کیا کہنے استاد، یا تو وہ پاگل ہے یا دیوانے ہیں. ہیں یا دیوانے ہیں. بہت خوب. پر بھوک میں پنچھی کو اتنا بھی ہوش نہیں، بھوک میں پنچھی کو اتنا بھی ہوش نہیں، بھوک میں پنچھی کو اتنا بھی ہوش نہیں، کیا کہنے باپ. دیکھ نہ پایا جال پہ بکھیرے، کیا کہنے استاد، کیا کہنے. دیکھ نہ پایا جال پہ بکھرے دیکھ دانے. نہ پایا جال پہ بکھرے دانے. کیا کہنے واہ. اور یہ شعر میرے غزل کا جو مجھے جی پسند ہے، ہماری زندگی کا محاصل ہے. جی عطا کیا. دیتا ہے غم وقت یہی کہہ کر مجھ کو، دیتا ہے غم وقت ہی کہہ دیتا ہے غم وقت یہی کہہ کر مجھ کو، کیا کہ جینے کے انداز تجھے سکھلانے ہیں، جینے کے انداز تجھے سکھلانے ہیں. جینے کے انداز تجھے سکھلانے کیا کہنے واہ. اور کیسے کہوں میں دوست بھلا ان کو اپنا، کیسے کہوں میں دوست بھلا ان کو. حالات حضرت. جی جی عطا کیا. کیسے کہوں میں دوست بھلا ان کو اپنا. اپنا، کیا کہ جو میرے دشمن کا کہنا مانے ہیں. ارے واہ 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 استاد. جو میرے دشمن کا کہنا جو مانے. میرے دشمن کا کہنا مانے. بہت آپ بہت کو شعر عرض کرتا ہوں. جی عطا کیا. جس نے دیکھا ایک نظر کھو بیٹھا ہوش، جس نے دیکھا ایک جس نے دیکھا ایک نظر کھو بیٹھا ہو، واہ کیا درد ہے. ساقی کی آنکھیں ہیں یا پیمانے میں کھانے. کیا کیا استاد، واہ واہ. اور ناز نہ کر ان اچھے دنوں پر اے ساحل، ناز نہ کر ان اچھے دنوں پر اے ساحل، ناز نہ کر ان اچھے دنوں پر اے ساحل. واہ کیا کہنے واہ. یہ دن تو ایسے
ساحل آنے جانے ہیں. واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. آپ مانا آج غموں کے تانے. آج کی دنیا میں نے جو نئے شعراء میں جو میں نے دیکھا وہ جو محسوس کیا، جی ایک بڑی کمی یہ ہے جی کہ وہ اردو ادب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی. اور اس کی وجہ سے ہے کہ ان کا لیکھا جوکھا جو بھی ہے وہ سب اردو ادب میں نہیں ہے، ہندی میں ہے یا انگلش میں ہے. اسی لیے وہ اردو زبان کو سیکھ نہیں پاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اردو ادب میں وہ معیار اور کمال حاصل نہیں کر پاتے ہیں. جی میری گزارش ہے ان لوگوں سے، میرا پیغام ہے جی کہ وہ اردو ادب کو سیکھنے کے لیے، اردو ادب کو عام اور پیغام کو عام کرنے کے لیے اس طرف زیادہ توجہ دیں. کسی استاد سے جڑ گئے کہیں، کسی بالکل. استاد سے جڑیں ہاں اور اردو ادب کو سیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے. جی. آپ تھے مولانا اقرار احمد ساحل، جو ایک بہت خوبصورت نعت اور بہت خوبصورت غزل سے ہمیں نواز رہے تھے. ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی بتا رہے تھے کہ اردو کیوں ضروری ہے، اور اردو کو سیکھنے کے لیے کسی سے جڑنا، کسی سے لگنا یا اس کی شاگردی کرنا بھی کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس کی جو باریکیاں ہوتی ہیں اردو کی، غزل کی، نعت کی، نظم کی، یہ بہت ضروری ہے سیکھنا. ناظرین حضرات، بزم شعر و ادب کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ آج ایک شاعر ایک کلام کے تحت، بہت ہی مشہور معروف شاعر، ہندوستان کے کونے کونے میں اپنا کلام پڑھنے والے اور اردو ادب کی دنیا سے 30 سے 40 سالوں سے جڑے رہنے والے مولانا اقرار ساحل ہمارے آپ کے بیچ تھے، جو اردو کی باریکیوں کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ نئی نسلوں کو انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ اردو سیکھنا کیوں ضروری ہے، استاد سے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. یوں کہنے کو تو کوئی بھی کلام کہہ سکتا ہے کہ کلام کے اندر کمال اور معیاری پن آنا ضروری ہے. دوستو، آپ سے گزارش ہے اس خوبصورت پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمیں فیس بک پر فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں اور یوٹیوب پر ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے اردو ادب کی دنیا سے جڑ جائیں، اردو ادب کو سمجھیں، اردو ادب کو فروغ دیں.